بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا 14 بار پڑھا جانے والا بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے، صرف آپ نے اس کو 14 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی انسان کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ ادھر آپ پھونک مار کے فارغ ہوں گے، ادھر وہ شخص آپ کے وش میں آ جائے گا۔ ایسا وش میں آئے گا کہ مرتے دم تک صرف آپ کا ہی رہے گا، آپ کا وفادار رہے گا، آپ سے محبت کرتا رہے گا اور انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ صرف آپ یاد رکھیے گا، اسے جائز مقصد کے لیے ہی پڑھنا ہے۔ خصوصاً وہ شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہروں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے شوہروں کی محبت کو پانا چاہتی ہیں، وہ اس وظیفے کو کر کے اپنے شوہر کی محبت کو پا سکتی ہیں، اپنے شوہر کی عزیز بن سکتی ہیں، اپنے شوہر سے اپنے حقوق بآسانی پا سکتی ہے۔ وہ شادی شدہ مرد جو اپنی بیویوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اس وظیفے سے وہ اپنے گھر میں بے انتہا خوشحالی لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جس شخص سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اول تو وہ لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکی نہیں مان رہی، اگر وہ مان رہا ہے یا مان رہی ہے تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس وظیفے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ اور اس کے گھر والے بھی آپ کے نکاح کے لیے بآسانی مان جائیں گے۔ پہلے تو ایک انسان آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا کسی اور سے محبت کرنے لگ گیا ہے، یا وہ آپ سے ہر تعلق ختم کر کے آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ گئے ہوئے انسان کو واپس اپنی زندگی میں لا بھی سکتے ہیں، اس کی محبت کو بھی پا سکتے ہیں اور کسی کے دل میں اپنے لیے جائز اور نیک محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں، محبت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس وظیفے کی برکت سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وظیفہ بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے محبوب کی تصویر اگر آپ کے موبائل میں ہے تو اس کی سیٹنگ میں جا کر لائٹ کی ٹائمنگ کو ضرور بڑھا لینا ہے، اور اگر اس کی تصویر کا آپ کے پاس پرنٹ ہے تو اس پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھم نیل میں دیکھا تھا، ویسے اپنے دعا جیسے ہاتھ اٹھا کر اس میں اپنے محبوب کی تصویر رکھنی ہے، اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے ایک سانس میں 14 بار آپ نے سانس روک روک کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیم پڑھتے وقت سانس روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ عام روٹین میں درود پاک پڑھتے ہیں ویسے درود پاک پڑھیں گے۔ درود ابراہیم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنے محبوب کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنا سانس روکنا ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ المستعان، اور آپ نے 1 مرتبہ اس کا نام لینا ہے اور اس کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے سانس لیا اور آپ نے 1 2 یا 5 سیکنڈ بعد پھر سانس روکا، پھر پڑھا اللہ المستعان، پھر آپ نے اس کا نام لیا اور اس کی تصویر پر پھونک مار دی۔ پھر تیسری بار، چوتھی، 5ویں، ایسے ہی 14 بار آپ نے سانس روک روک کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، 1 بار اور 1 بار اپنے محبوب کا، شوہر، بیوی یا جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا نام لینا ہے اور اس کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔
جب آپ نے 14 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو یا معزو یا عزیزو، یا ودودو یا معزو یا عزیزو، 14 بار یہ پڑھ کر پھر آپ نے 3 مرتبہ اس شخص کا نام لے کر پھر اس کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ آخر پر بھی درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے ویسے ہی تصویر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس شخص کو میری طرف پھیر دے، میرے سے جائز محبت کرنے لگے، نیک محبت کرنے لگے۔ شوہر ہے یا بیوی ہے اس کا نام لے کر دعا کریں، منگیتر ہے اس کا نام لے کر دعا کریں، کسی سے اپنا جائز کام نکلوانا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، نیک مقصد ہو جائز مقصد ہو، اس کا نام لے کر دعا کریں۔ میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ شخص ہمیشہ آپ کا وفادار رہے گا۔ اگر کسی کو ڈر ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے یا آگے جا کر مجھ سے بے وفائی نہ کرے، تو وہ ابھی اسی وظیفے کو ضرور پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ دونوں کی محبت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ میرے پیار دوستو، عطا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں، اور وہ میرے اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص کسی بھی وظیفے یا عمل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھتا ہے وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین اللہ پر تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اپنے پر یقین کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ پاک ذات ہے جو دلوں کو دلوں سے ملاتا بھی ہے اور دلوں کو دلوں سے جدا بھی کر دیتا ہے۔ وظیفے اور عملیات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی مدد مانگی جائے، اللہ کی رحمت کو پکارا جائے، اور اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور اچھی نیت سے پڑھنا ہے، پھر آپ اس کا کمال خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں مت کریں، اور نماز کی پابندی بھی کیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور آپ استغفار بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالی انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک دلی جائز خواہشات کو اپنے کرم سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اگر ضرورت پڑے تو دوسرے دن بھی کر لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو دوسرے دن مت کریں۔ اس کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔